حضرات احترام، پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اذن کے مطابق مکہ مکرمہ سے یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے اور سیدنا ابو ایوب انصاری اس کے گھر میں آپ مہمان ٹھہر گئے۔ تقریباً 6 سے 7 مہینے لگے۔ اس کے بعد آپ کے لیے حجرے تعمیر کر دیے گئے صحابہ کرام کی طرف سے، اور اس اثناء کے اندر سیدنا ابو ایوب انصاری وہ کھانا تیار کرتے ہیں۔ سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، وہ بھی بہت بڑا پیالہ سرید کی شکل میں، جس میں گیہوں وغیرہ اس کو کوٹ کر قیمہ اور گوشت وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کھانا تناول فرمانے کے بعد کچھ بچا کچا کھانا آتا تو ہم بھی جہاں آقا علیہ السلام کی انگلیاں مبارک لگی ہوتی ہم ان کو تلاش کرتے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی انگلیاں کہاں پہ لگی ہوئی ہیں، ہم وہ کھانا کھائیں تاکہ وہ بابرکت کھانا ہم بھی کھا کر صحت یاب ہو جائیں اور شفا یاب ہو جائیں۔ زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سرید جو پیش کیا گیا، وہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری والدہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ بارک اللہ فیہا، اور آقا علیہ السلام جب بھی کھانا تناول فرماتے اپنے صحابہ کو بلا لیتے اور کھانا اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سنت مبارکہ تھی۔ میں کہ جو شخص ایک آدمی کا کھانا ہے دوسرے ساتھی کو ملا بھی لے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو کفایت کر دے گا۔ اگر 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو 3 آدمی اس میں اکٹھے ہو جائیں تو 3 آدمی بھی سیر ہو کر کھا لیں گے۔ 4 ہیں تو فرمایا کہ 5واں آدمی آ جائے تو وہ بھی کھانا کھا لے گا اس کے اندر، اور سب سیر ہو کر کھائیں گے۔ تو دوسروں کو اپنے کھانے میں شامل کرنا، آپ کے کھانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی سیر فرما دے گا اور وہ دوسرا آدمی بھی رچ جائے گا۔ یہ کھانے کے اندر برکات ہے۔ سب سے اہم ترین جو مرحلہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے جانے کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے مکہ کی زندگی تاریک ہو گئی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت، آپ کے چہرہ انور کا دیدار، آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی جو وحی، اس کے شوق کے اندر کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ شوق جو تھا ان صحابہ کرام ان کے لیے ایک تڑپ پیدا کر رہا تھا، اور تڑپ کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جندہ بن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے اور بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا
کہا کہ مجھے چارپائی پہ بٹھاؤ اور یہاں سے لے چلو. بول نہیں سکتے تھے، بیمار ہو گئے، بوڑھے تھے. فرمایا کہ مجھے لے چلو. فَأَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةَ، انہوں نے کہا کہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اس طرف لے چلو. تو اپنے بیمار باپ کو چارپائی پہ اٹھائے اور اس کو بنی غفار کے تالاب، جو مدینہ کی طرف جاتا تھا، قبیلہ ہے بنی غفار، بنو غفار کے قبیلہ کی طرف لے کر آئے. وہاں جب پہنچے تو عشق محبت کی یہ کیفیت تھی کہ روح طائرے قفس نفسی سے پرواز کر جاتی ہے اور وہاں پہ وہ وفات پا جاتے ہیں. اس طرح ایک اور بھی صحابی ہیں قبیلہ بنو خزاعہ، وہ ضمرہ بن عیس ان کا نام ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھتے خوش ہو جاتے، لیکن آج وہ چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، اداس ہو گئے. اور صحابہ کرام اپنی قیمتی اثاثے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اور وہ بھی صحابی جو تھے وہ زمرہ بن زبا یعیس جو ہے، وہ بھی رستے میں جاتے جاتے فوت ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ان کے لیے من یخرج من بیتہ مہاجرا، اور کوئی بھی شخص اللہ کی محبت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کے لیے نکلتا ہے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ جاتی ہے، فرمایا کہ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور اس پر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. اور دوسری بات کرتا ہے اس کو مقامی شہادت عطا فرما دیا جاتا ہے. فرمایا کہ کھانے کے بارے میں ایک مرتبہ سیدنا ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا بھیجا اور اس میں پیاز اور لہسن بنا کر ہم نے تڑکا خوب لگا کر بھیجا. آقا علیہ السلام نے اس کو واپس لٹا دیا. جب واپس لٹایا تو ہم خواہش ہوا کرتی تھی کہ آقا علیہ السلام نے کہاں سے کھانا کھایا ہے اس جگہ کو ہم اپنے لیے باعث تبرک سمجھیں اور کھانا کھائیں، آپ کا بچہ کچا سور. تو کھانا بالکل ویسے کا ویسے جب آ گیا ہم پریشان ہو گئے، گھبرا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے. فرمایا کہ اس میں پیاز اور لہسن تھا. میں اپنے رب سے گفتگو کرتا رہتا ہوں، مجھے اس میں ایک بوٹی کی بو آ رہی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو میرے منہ سے اسمیل آئے، کیونکہ کلام الہی آتا ہے. اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہوں، اس لیے میں نے نہیں کھایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی آپ کے سالن کے اندر، آپ کے کھانے کے اندر پیاز اور لہسن کبھی نہیں ڈالا تھا. تو یہ بھی آپ کی. اور پھر ایک فرماتے کہ میں جب واپس آیا، کھانا تو واپس آ گیا تھا، میں نے گھبرا کر پوچھا تو اس ڈیوڑی کے اندر 3-4 انصاری اور فلاں قبیلہ کے اپنے سر پہ ایک بہت بڑا پیالہ سرید کا بھرا ہوا وہ اٹھا کر لا رہے تھے. اور انہوں نے آقا علیہ السلام نے پھر تاکید فرمائی کہ اب کھانا اتنا کون کھا سکتا ہے. فرمایا کہ جب لوگ بیٹھے ہوں پھر کھانا لایا کرو، اور سب لوگوں کو شامل کر لیتے. اور انصار کے ہر گھر نے کہا، خواہش کرتے تھے یا رسول اللہ مجھے آپ حکم کریں، آج میری باری ہونی چاہیے، آج میری باری ہونی چاہیے. فرمایا کہ تم آپس میں تقسیم کر لو. چنانچہ تمام کے تمام انصار کے جتنے بڑے رؤساء تھے انہوں نے ایک
اپنے اپنے دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ آج میں نے کھانا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، آج میں نے ضیافت پیش کرنی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام ایک تو مہمان تھے ان کے اس وقت، اور آپ کا باقاعدہ طور پر گھر نہیں تھا، تو تمام کے تمام جتنے بھی انصار کے جو محبین تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ آقا علیہ السلام آج میرے مہمان بن جائیں، اور اس طرح باریاں مقرر کر کے انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی مہمان نوازی فرمائی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو انصار کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد کرنے والے اور اسلام کی مدد کرنے والے بن گئے تھے۔ اس طرح اور جو واقعات آتے ہیں کہ نبی اکرم ام ایوب کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو یا کسی نے پوچھا کہ آپ کو کون سا کھانا پسند ہے، آپ تمہارے پاس اتنی دیر رہے ہیں تو کون سا کھانا پسند ہے فرماتے تھے، تو ام ایوب فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ہمیشہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بھیجا تھا اس میں شوربہ اور سرید بنایا ہوتا تھا، تو آپ بڑی رغبت سے اس کو کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی اس مرغوب غذا کا ہی اہتمام کرتے رہے، اور شوربے والا کھانا وہ ہمیشہ پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد کیا کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنے مصائب و آلام، انہیں آپ اندازہ کریں کہ جو مکہ مکرمہ سے صحابی ہجرت کرتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو، وہ اس کے مکان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے کاروبار کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی اس کا غلام یا اس کے جو عزیز و اقارب رہ جاتے تھے وہاں پر، ان کو بے دخل کر دیتے تھے۔ تو یہ عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، دین اسلام کی محبت کے اندر انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سابقون الاولون کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، فرمایا کہ اس ہجرت کے کرنے والوں کا پوری میری امت مسلمہ کے اندر ان کے برابر کوئی شخص نہیں آ سکتا ہے کہ جنہوں نے میرے دین کے لیے اپنی جان اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے گھر کو قربان کر دیا، اور سب کچھ جہاں پہ صدیوں سے ان کے آباء و اجداد رہتے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ایسے لوگوں کا امت مسلمہ کے اندر کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، یہ سابقون الاولون ہیں۔ یہ امت کے اندر درجات مقرر کر دیے پھر آقا علیہ السلام نے کہ جو ہجرت کرنے والے، اس کے بعد بدر کے اندر شامل ہونے والے صحابہ کرام، اس کے بعد احد کے اندر، پھر بیعت رضوان جنہوں نے صلح حدیبیہ کے اوپر بیعت کی تھی آقا علیہ السلام کی جنگ کے لیے حالت احرام کے اندر، ان کا مقام و مرتبہ، پھر فتح مکہ سے پہلے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے، اور سب سے آخر میں جو فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے، یہ فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں خاندان بنو امیہ یہ ان عظیم لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ انتم طلقاء کہہ کر کہ یہ بادر نہ خاص صدر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحابہ کرام کے ان درجات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے متعین فرمائے ہیں، ہم نے نہیں کیے۔ میں کہ سابقون الاولون انصار، اور اس کے بعد پھر جیسے کیٹیگرائز بدر کے صحابہ کرام،
ان کے بارے میں بیعت رضوان جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو گیا ہے، ان کی شانیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن عزیز میں بیان کی ہے کہ ان کے درجات صحابہ کرام کے اندر بھی بلند ہیں اور امت کے اندر بھی بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔